آئیے جانتے ہیں 10 محرم الحرام کو کون کون سے واقعات ہوئے ہیں کربلا سے پہلے۔ تو دیکھتے ہیں 10 محرم الحرام چند خصوصیات وہ کیا ہے۔ پہلا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، وہ بھی تاریخ 10 محرم تھی، یعنی یوم عاشورہ تھا۔ اسی طرح دیکھیں حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ اتری، وہ بھی 10 محرم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا، یہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، یہ بھی 10 محرم کو۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی، یہ بھی 10 محرم کو۔ آگے دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، یہ بھی 10 محرم کو۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، یہ بھی 10 محرم کو۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین اور جو ان کے رفقا تھے ان کو شہادت نصیب ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام کو۔ اسی طرح اسی تاریخ کو قیامت واقع ہوگی، یعنی 10 محرم الحرام کو قیامت واقع ہوگی۔ معلوم کیا ہوا کہ 10 محرم الحرام کو بے شمار واقعات رونما ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی تاریخ کو شہید کیا گیا۔ اور میں بتاتا چلوں کہ 10 محرم الحرام کو جو قیامت واقع ہوگی، تو اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آج جو دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مثلا سعودی وغیرہ میں ایک دن پہلے تاریخ چلتی ہے اور ادھر ایک دن بعد، مثلا جب یہاں 10 محرم الحرام ہوگا تو وہاں 11 ہو جائے گا، تو دونوں جگہ 10 محرم کو قیامت کیسے واقع ہوگی؟ تو میں بتاتا چلوں کہ آج بھی ایسے واقعات ملتے ہیں یا ایسا کبھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہاں چاند جو ہوتا ہے وہ 30 کا اور ادھر 29 کا نظر آ جاتا ہے، لہٰذا جب قیامت ہوگی تو اس مہینے بھی یہی ہوگا کہ وہاں 30 کا چاند نظر آئے گا اور یہاں 29 کا، لہٰذا پھر محرم کی تاریخ ایک ساتھ شروع ہوگی اور پھر 10 محرم کو قیامت واقع ہوگی۔